بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کبھی بھی شیعہ میں شامل نہیں ہوئے۔ بوب کے اثاثے کئی ملین ڈالر مالیت کے تھے۔ وہ یہ سب جمی لائٹ کو سونپ دینا چاہتا تھا، مگر جمی لائٹ نے اسے روک دیا۔ شیعہ کو خطیر سرکاری گرانٹ ملتی تھی، جمی لائٹ اسے ایمانداری سے انہی مقاصد پر خرچ کرتا تھا جن کے لیے شیعہ بنائی گئی تھی۔ لیکن زیر زمین دنیا کے بعض بے تاج بادشاہ اس رقم پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ جمی لائٹ کو اپنے ساتھ ملا کر یا اسے راہ سے ہٹا کر ساری گرانٹ کھا جانے چاہتے تھے۔ جمی لائٹ نے بوب سے کہا اس نے اپنا سرمایہ شیعہ میں لگایا تو وہ کسی بھی وقت ڈوب جائے گا۔ پھر اس نے بوب کو پاکستان آ کر مشن چلانے کا ایک منصوبہ دیا۔ بوب جمی لائٹ سے مشورہ ضرور لیتا تھا، لیکن وہ فریڈم لاج کا مالک و مختار تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں اس نے بڑی ارگ ریزی سے کام کرتے ہوئے یہاں کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا ہے وہ اندر کی بہت سی باتیں جانتی تھی۔ میرے لیے یہ ایک چونکا دینے والا انکشاف تھا کہ امریکہ میں بھی کوئی لابی جمی لائٹ کے خلاف کام کر رہی تھی۔ ایلس کے سینے میں چھپے ہوئے وہ تمام راز نرمی سے ہی اگلوائے جا سکتے تھے۔ ہمارے سخت سوالات اور تبصروں سے وہ کسی بھی لمحے بھڑک کر خاموشی اختیار کر سکتی تھی۔ یہاں شیعہ کے کرندے تمہاری مدد تو کرتے ہوں گے؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ بالکل نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ جمی لائٹ کو یہاں بغاوت کا سامنا تھا۔ حالات قابو میں آنے تک اس نے بوب کو بالکل الگ تھلگ رہ کر کام کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر مناسب وقت آنے سے پہلے ہی جمی لائٹ کو واشنگٹن میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے مخالف آخرکار صدر کو اپنا ہم نوا بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے، یعنی امریکہ کے صدر نے جمی لائٹ کے محافظوں سے گٹھ جوڑ کر کے انہیں شیعہ کی سرکاری امداد کھانے کی کھلی چھوٹ دے دی اور جمی لائٹ کو مروا دیا۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا، ہو سکتا ہے سب کچھ بالکل اسی طرح نہ ہوا ہو، مگر جمی لائٹ کے جان نشین کی نامزدگی نے ثابت کر دیا کہ وائٹ ہاؤس کی سوچ میں کوئی ایسی ہی تبدیلی آئی تھی۔ جمی لائٹ نے اپنے قتل سے 2 دن پہلے سیٹلائٹ فون پر بوب سے بات کی تھی۔ اس کی چھٹی اس نے اسے چکنا کر دیا تھا اور وہ اپنی جان کو خطرے میں محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنے گرد کوئی جال مضبوط ہوتا ہوا معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ صدر کی انتخابی مجبوریاں اسے جمی لائٹ کے مخالفوں کی طرف جھکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تم اپنی گفتگو میں بہت اختصار سے کام لے رہی ہو۔ جمی لائٹ کے قتل کا پورا پس منظر جاننا چاہتا ہوں۔ صدر کے کسی اہم ملاقاتی کا ایوان صدر کے احاطے میں ہونا ہی میری باتوں کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جمی لائٹ کو اس کسی بے آواز رائفل کا نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ صدر سے ملاقات کے بعد روانگی کے لیے اپنی آرمڈ کار میں بیٹھ رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے کی پہلے سے منصوبہ بندی کر لی گئی تھی۔ جمی لائٹ کے جان نشین کے تقرر نے پورے بات ہی کھول دی۔ ان میں محو ہو کر ایلس عارضی طور پر اپنے غم اور صدمے کو بھول گئی تھی اور نہایت پر اثر انداز میں کہہ رہی تھی، جم کلارک شیعہ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ راس المیڈا کا خاص آدمی تھا اور راس المیڈا جمی لائٹ سے ظاہری دوستی رکھنے کے باوجود اس رقم کا جو شیعہ کو ملتی ہے سب سے بڑا طلبگار تھا۔ راس المیڈا ایک ارب پتی صنعت کار ہونے کے باوجود ڈیوڈ اسٹارز نامی یہودی تنظیم کا روح رواں ہے۔ اس حوالے سے زیر زمین دنیا میں با اثر لوگوں میں اس کا گہرا اثر و رسوخ ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ڈیوڈ اسٹارز کی ترقی پر بے دریغ اپنی دولت لوٹاتا ہے۔ ذاتی معاملات میں وہ بہت حریص اور لالچی انسان ہے۔ اسی کی آرزو تھی کہ شیعہ کو ملنے والی بے اندازہ رقوم پاکستان میں ہیروئن کے فروغ میں لٹانے کی بجائے ہیروئن کی تجارت میں لگائی جائے اور اس طرح حاصل ہونے والی بھاری آمدنی سے ڈیوڈ اسٹارز کی طاقتور ترین نسلی اور سیاسی تنظیم بنا دیا جائے۔ اپنے ان مفادات کے لیے اسے امریکہ میں آباد پوری یہودی برادری کی حمایت حاصل ہے۔ امریکہ میں یہودیوں کے ہر محبت کے ربی ڈیوڈ اسٹارز سے بھرپور مشاہرہ حاصل کرتے ہیں۔ راس المیڈا نے امریکہ کے صدر کو دھمکی دی تھی کہ جمی لائٹ کو شیعہ کی سربراہی سے معزول کر کے اس کے آدمی کو نامزد نہ کیا گیا تو امریکہ میں آباد سارے یہودی ان انتخابات میں مخالف جماعت کا ساتھ دیں گے، یعنی جمی لائٹ کو ہٹانا صدر کی انتخابی مجبوری بن گئی تھی۔ میں نے کہا، یہودیوں کی حمایت امریکی انتخابات میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ ایلس بولی، دونوں پارٹیاں اپنے انتخابی منشور میں یہودیوں کی خوشنودی کے لیے خاص اہتمام کرتی ہیں۔ صدر کو آنے والے انتخابات میں یہودیوں کی حمایت کا یقین
دہانی مل گئی اور راس المیڈا کو شی کے وسائل سے کھیلنے کی آزادی مل گئی۔ جمی لائٹ کے خون پر ہونے والا یہ سودا امریکی سیاست میں یہودیوں کے اثر و نفوذ کا ایک خون آشام ثبوت ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہارے صدر نے جمی لائٹ کے قتل کے لیے ایوان صدر کا انتخاب کیوں کیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اسے کہیں بھی قتل کرایا جا سکتا تھا، مگر بوب کا ایک خاص نظریہ تھا۔ صدر نے اسے استعفیٰ دینے کے لیے بلایا ہوگا، جمی لائٹ اڑ گیا ہوگا۔ وہ صدر کے بہت سے رازوں کا امین تھا، باہر جا کر وہ زبان کھولتا تو امریکہ میں ایک طوفان برپا ہو جاتا۔ جمی کا انکار صدر کے لیے غیر متوقع ثابت ہوا اور جمی کو وہاں سے زندہ لوٹنا نصیب نہ ہو سکا۔ اس سے مذاکرات ضروری تھے، اول خان نے کہا۔ مذاکرات کیے بغیر صدر اس کی موت کا پروانہ جاری نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جمی لائٹ بہرحال صدر کا ایک خاص مہرہ تھا جس سے دوسرے کام بھی لیے جا سکتے تھے۔ جمی لائٹ کے قتل کے بعد شی سے تمہارے رابطے ختم ہو گئے؟ میں نے ایلس سے پوچھا۔ جمی لائٹ کے ہمدردوں سے کچھ خبریں ملتی رہیں۔ جم کلارک نے شی کی سربراہی سنبھالتے ہی پاکستان کے ذریعے امریکہ اور یورپ میں ہیروئن کی سمگلنگ کا کاروبار منظم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان بیڑیوں کو صرف پیسہ کمانے سے غرض ہے، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہیروئن استعمال کرنے والے کتنی صورت سے دردناک موت کی آگوش میں پہنچتے ہیں۔ جم کلارک شی کے باغیوں اور جمی لائٹ کی روپوش بیٹی سے گہری کاروباری مفاہمت کرنے کے ارادے سے کراچی آیا، لیکن وہ ان لوگوں کو اپنی نیک نیتی کا یقین نہیں دلا سکا۔ ویرا لائٹ اپنے باپ کے کسی جان نشین کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ باغی یہ سمجھے ہوں گے کہ جم کلارک ان کی سرکوبی کے لیے بے نفس نفیس یہاں آ پہنچا ہے، انہوں نے بے دردی سے اسے بھون ڈالا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ایلس کو اس وقت تک یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ فریڈم لاج میں ان لوگوں پر حکم چلانے اور بوب کو ہلاک کرنے والا راس المیڈا ہی تھا۔ اس کے بارے میں ایلس کا لب و لہجہ لا تعلقانہ سا تھا۔ جم کلارک کی جگہ کس نے لی ہے؟ ایلس کو خاموش پا کر میں نے سوال کیا۔ وہ بھی راس المیڈا ہی کا کوئی حاشیہ بردار ہوگا، ایلس نے قدرے حقارت سے کہا۔ اس کا مطلب ہے آخری دنوں میں کراچی میں شی نے بوب کے حریف کا روپ دھار لیا تھا۔ بوب ہیروئن کو یہاں پھیلانے پر محنت کر رہا تھا اور شی یہاں کی ساری ہیروئن سمیٹ کر مہنگی منڈیوں میں لے جانا چاہتی ہے۔ کوشش یہی تھی، لیکن شی کو ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہو سکی ہے۔ وہ یہاں کے باغیوں سے خوف زدہ ہیں، ان میں ڈینی کا نام سرے فہرست ہے۔ وہ کسی بدمست سانڈ کی طرح ہر اس شخص سے الجھتا پھرتا ہے جو پاکستان کے کسی بھی مفاد کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو۔ بوب اور رینڈل سے بھی حال ہی میں اس کی جھڑپیں ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی بتاتی چلو، میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہماری بد نصیبیوں کی ابتدا تھی، ایلس ایک گہرا سانس لے کے بولی۔ بوب اپنے عروج کے دنوں میں امریکہ کا ایک معروف آدمی تھا۔ وہ یہاں جس مشن پر کام کر رہا تھا وہ پاکستانیوں کے نزدیک کوئی سنگین جرم ہو سکتا ہے، لیکن ہماری اس وقت کی سرکاری پالیسی اور شی کے مقاصد سے ہم آہنگ تھا۔ ابتدا میں ہمیں اپنی بقا کے لیے یہاں متعین سفارتکاروں سے مدد لینی پڑی۔ رفتہ رفتہ سفارتی اہلکاروں سے ہمارے ایسے مراسم ہو گئے کہ ہم کبھی کبھار ان کے لیے خفیہ معلومات فراہم کرنے لگے۔ جب بوب نے اپنے مشن کے لیے فریڈم لاج حاصل کر لیا تو اس نے اپنے دو ہم خیال اور قریبی ساتھیوں کو بھی امریکہ سے یہاں بلا لیا۔ بوب بہت فیاضی سے ان کی ساری مالی ضروریات پوری کرتا رہتا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام رینڈل اور دوسرے کا نام ٹام تھا۔ ہم چند روز پہلے ہی ڈینی سے ایک مقابلے میں مارا گیا تھا۔ ڈینی سے ان تینوں کو کیا پرخاش تھی؟ میں نے پوری بات سمجھ لینے کے باوجود انجان بن کر معصومانہ لہجے میں سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ پچھلے 3 برسوں میں ہمارا کسی سے کوئی تصادم نہیں ہوا تھا۔ ہم نہایت خاموشی مگر لگن سے اپنا کام کر رہے تھے۔ سماجی کاموں میں دلچسپی لینے والے معزز گرانوں سے ہمارا گہرا میل جول تھا، لیکن چیف کی آمد نے ہمارا سارا نظام درم برم کر دیا۔ یہ چیف کون ہے اور کہاں سے آیا تھا؟ میں نے مضطربانہ لہجے میں پوچھا۔ یہ وہی منحوس ہے جو فریڈم لاج میں بوب اور رینڈل کو قتل کر کے ہیلی کاپٹر سے فرار ہوا تھا۔ غصیلے لہجے میں بولی۔ وہ CIA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر گیری آرٹ اور انسپیکٹر جیف ملر کو ساتھ لے کر ڈینی کا قلعہ کما کرنے آیا تھا، مگر چند ہی روز میں ان دونوں پر اعتماد کھو بیٹھا۔ چیف کی مدد کے لیے ہمارے کونسل جنرل نے بوب کو فون کیا تھا۔ بوب جب چیف سے مل کر آیا تو سخت مضطرب اور پریشان تھا۔ اس نے بتایا کہ کونسل خانے کے ایک کمرے میں چیف نے پردے کے پیچھے سے سارے مذاکرات کیے تھے۔ اس نے رینڈل اور ٹام کے بارے میں جاننے کے بعد بوب کو 3 اپریٹس دیے تھے اور ان تینوں کو بلیک، گرے اور وائٹ ہاک کے کوٹ دیے تھے۔ اس کے بعد ہی سے وہ تینوں مصروف اور پریشان رہنے لگے تھے۔ ایک رات چیف کے حکم پر بوب اور ٹام گھر سے گئے، لیکن پھر بوب اکیلا واپس آیا۔ وہ سخت خوف زدہ تھا کیونکہ ٹام ڈینی سے مقابلے میں مارا گیا تھا۔ اس کے بعد بوب اور رینڈل مجھ سے بھی رازداری برتنے لگے۔ انہوں نے تم کو نہیں بتایا کہ چیف کے روپ میں کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دے کر کہا۔ وہ خود اس
کی اصلیت سے ناواقف تھے تو بیچارے مجھے کیا بتاتے، لیکن میں جانتی ہوں کہ چیف کے آنے کے بعد ان کی زندگیاں اجیرن ہو گئی تھیں۔ وہ تینوں ہر وقت خوفزدہ اور پریشان رہنے لگے تھے۔ بعد میں چیف فریڈم لاج ہی میں آ پہنچا تھا۔ اس وقت بھی تم کو نہیں معلوم ہوا کہ وہ کون تھا۔ وہ قد آور اور وجیح آدمی تھا، لیکن اس نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا۔ ہم لوگ اسے ادب اور احترام سے چیف ہی کے نام سے پکارنے پر مجبور تھے۔ ایلس نے بے بسی سے کہا۔ تم چاروں میں سے کوئی راس المیڈا کو پہچانتا تھا؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ میرے سوال پر وہ بری طرح چونک پڑی اور مجھے گھورتے ہوئے اسراتی ہوئی آواز میں بولی، کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ چیف کے روپ میں راس المیڈا خود یہاں آیا ہوا ہے؟ فی الحال میں کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میرے ذہن میں ایک موہوم سا خیال آیا تھا، مجھے اپنے سوال کا جواب درکار ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی راس المیڈا سے واقف نہیں تھا۔ امریکہ میں بھی بہت کم لوگوں نے اسے دیکھا ہوگا۔ وہ اپنی ذات کو ہمیشہ پس منظر میں رکھتا ہے، اس کے طور طریقے بالکل جمی لائٹ جیسے ہیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ ابتدا میں وہ چاروں راس المیڈا کو نہیں پہچانتے تھے اور نہ انہیں یہ راز معلوم تھا کہ چیف کے پردے میں راس المیڈا کراچی آیا ہوا ہے، مگر گیری ہارٹ اور جیف ملر کے قضیے میں نے اپریٹس پر تلخ و ترش باتیں کرتے ہوئے اس کا یہ راز فاش کر دیا تھا، مگر بوب اور رینڈل نے ایلس کی پریشانی کے خیال سے یا پھر راس المیڈا کی کسی دھمکی کے زیر اثر ایلس کو یہ راز نہیں بتایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایلس اپنے فریڈم لاج میں چیف کو فعال دیکھ کر بھی اسے شناخت نہیں کر سکی۔ ٹام کو راز جاننے سے پہلے ہی جہنم واصل ہو چکا تھا۔ بوب اور رینڈل کو راس المیڈا نے فرار ہوتے وقت ہلاک کر دیا۔ پتہ نہیں اس نے ایلس کو کیوں فراموش کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایلس یا مس لیلی ہاروے کو ان معاملات سے بالکل الگ تھلگ سمجھ رہا ہو۔ تم نے ہمارے ساتھیوں کے سامنے ابتدائی بیان میں کہا ہے کہ تمہارے شوہر کی موت بین الاقوامی مجرموں کی رسا کشی کا نتیجہ ہے، کیا تم اپنے اس بیان کی وضاحت کرو گی؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ جب تک ایشی میں جمی لائٹ کے قدم جمے ہوئے تھے، ہیروین اور پاکستان کے حوالے سے ہم سب کا مشن یکساں تھا۔ ہماری حکومت بوب تک سب کی یہی کوشش تھی کہ پاکستان میں ہیروین کی مانگ اور کھپت بڑھا کر امریکہ کو محفوظ کیا جائے۔ شی پر راس المیڈا کا قبضہ ہونے کے بعد پوزیشن بدل گئی، حکومت اپنے موقف سے دستبردار ہو گئی۔ راس المیڈا پاکستانی اور افغان سے ہیروین کا طلبگار تھا، جبکہ ہم اپنے خرچ پر اسے یہاں مفت بانٹ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جو شخص اپنے سینے پر اکلوتے بیٹے کی دردناک موت کا داغ لے کر اپنا سب کچھ برباد کر کے ایک مشن پر پاکستان آیا ہے، وہ کسی بھی قیمت پر اپنے مشن سے انحراف نہیں کرے گا۔ چیف ہمارے حکومت کا نمائندہ رہا ہو یا راس المیڈا کا ہرکارا، وہ امریکہ ہی سے فریڈم لاج کی بربادی کا منصوبہ لے کر چلا تھا۔ اور تم دیکھ لو کہ چیف نے پسپا ہوتے ہوتے بھی بوب اور رینڈل کو مار کر فریڈم لاج کا مشن ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ تمہیں یقین آ گیا کہ انہیں چیف نے فرار ہوتے ہوئے قتل کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے شبہ تھا، مجھے چیف سے بدزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پھر مجھے لاشوں کی حالتیں دکھائی گئیں۔ جو لوگ لڑتے ہوئے مارے گئے تھے ان کی لاشیں بری طرح چھلنی ہو گئی تھیں، ایلس نے کہا۔ میں خود فریڈم لاج میں محصور تھی، مجھے معلوم ہے وہاں تاک تاک کر نشانے بازی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اندھا دھند برسٹ برسائے جا رہے تھے۔ اس مقابلے میں مرنے والوں کا وہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف 3 لاشیں بالکل صحیح سلامت تھی، ان تینوں کے دل یا پیشانی میں صرف ایک مہلک گولی کا داغ تھا۔ بوب اور خان کے سینوں میں دل کے مقام پر سوراخ تھے اور رینڈل کی پیشانی کے وسط میں گولی پیوست ہوئی تھی۔ مقابلے میں ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ چیف کے ہاتھوں مرنے والا تیسرا مقامی کون تھا؟ اسے تعاون پر آمادہ پا کر میں ہر بات جان لینی چاہ رہا تھا۔ وہ ایک وفادار قبائلی دلاور خان تھا، مگر ہم اسے صرف خان کہا کرتے تھے۔ بہت دبنگ آدمی تھا، ہمارے مقامی اسٹاف کو وہی کنٹرول کرتا تھا۔ اس کی صورت سے سب ہی کی روح فنا ہوتی تھی، کیونکہ ڈسپلن کے معاملے میں وہ بہت سخت تھا۔ ہماری ضرورت کے لیے عمدہ ہیروین کی خریداری بھی وہی کیا کرتا تھا۔ بوب کو ایسا وفادار قبائلی کہاں سے مل گیا جو ہر فن مولا تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارے سفارتکار تمہارے ملک کے مختلف حصوں کے دورے پر جاتے رہتے ہیں اور لوگوں سے ملنے جلنے کے دوران کام کے آدمیوں کو تاڑ لیتے ہیں۔ وہ پہاڑوں میں رہنے والے ایک ملک کا بیٹا تھا، وہ اپنے ماحول سے بری طرح اکتایا ہوا تھا اور کراچی کی بارونق زندگی ایک مزل اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کے باپ نے ایک سفارتکار سے اس کا ذکر کیا تھا۔ فریڈم لاج بنا تو اس سفارتکار نے خان کو اس کے پہاڑی گاؤں سے کراچی بلا کر بوب کے حوالے کر دیا۔ بوب کی دی ہوئی مراعات اور آزادیوں نے اس کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ بوب کے اشارے پر کسی کو قتل بھی کر سکتا تھا۔ وہ ٹرک تک پڑا ہوا تھا۔ وہ تمہارے لیے ہیروین کہاں سے لایا کرتا تھا؟ کافی دیر بعد اول خان نے دوبارہ دخل انداز ہو کر پوچھا۔ اس کے ہیروین فروشوں سے قریبی رابطے تھے۔ سوابی میں اس کے باپ کی زمینوں پر افیم کی کاشت ہوتی ہے اور وہ لوگ اس مہنگی فصل کی وجہ سے خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ افیم کی کاشت کرنے اور ہیروین
دامن بنانے والوں کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دلاور خان کے لیے کوئی کام ہی نہیں تھا۔ میجر غوث نے ایلس کے سامنے راس المیڈا کا نام نہ لے کر نہایت ہوش مندی کا ثبوت دیا تھا۔ چیف کی اصلیت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ایلس نے شاید اپنی پوری کہانی بلا کم و کاست سنا دی تھی۔ اگر اسے پہلے ہی حقیقت کا علم ہو گیا ہوتا تو وہ ہرگز بھی اتنی تفصیل میں نہ جاتی۔ اس نے جمی لائٹ، راس المیڈا اور امریکہ کے صدر کے درمیان انتخابی گٹھ جوڑ اور خون ریزی کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ بہت کم المناک تھا۔ ہم پاکستان میں سخی مراد کے گنونے کردار کو رو رہے تھے، لیکن انسانی آزادیوں کے سب سے بڑے علم بردار امریکہ کی سیاست بھی کچھ کم گندی نہیں تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے سائنسی اور مشینی ترقی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں انسانی معاشرے تضاد، شکست اور ریخت اور نزل کا شکار ہو رہے تھے۔ رہی صحیح انسانی اور اخلاقی اقدار تیزی سے مٹ رہی تھی۔ وہ جمہوریت کی آڑ میں ہر جگہ جنگل کا قانون پھل پھول رہا تھا۔ باہر سے نرم خو انسان دوست اور منکسر المزاج نظر آنے والے سیاستداں شاید دنیا کے ہر خطے، ہر حصے میں ایک جیسے تھے۔ ان کا باطن سیاہ تھا اور وہ اپنے اقتدار کے لیے اپنے بھائیوں اور جان نثاروں تک کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے۔ جب چیف فریڈم لاج میں آیا تو تم لوگوں کو حیرت نہیں ہوئی کہ اس بار اس نے خود کو چھپانے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ میں نے ایک سگریٹ سلگانے کے بعد ایلس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ سب ہکا بکا رہ گئے تھے کیونکہ پہلی ملاقات میں بوب اور چیف کے درمیان ایک دبیز پردہ حائل رہا تھا۔ وہ آیا تو اسے کوئی بھی نہیں پہچان سکا، مگر پھر بوب نے اس کی آواز میں چند اہم باتیں سنی تو فریڈم لاج کا شٹر اٹھا دیا گیا اور چیف کسی شہنشاہ کی طرح اندر داخل ہو کر پورے نظم و نسق پر چھاتا چلا گیا۔ تمہیں اب یہ جان کر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ چیف دراصل راس المیڈا ہی تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ خود یہی سوال کر چکی تھی، لیکن میری زبان سے وہ انکشاف سن کر اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں اور اس کے ہونٹوں سے کانپتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ آخر میرے شبہات درست ہی نکلے۔ وہ فریڈم لاج کو تباہ کرنے کا منصوبہ لے کر آیا تھا اور اپنا کام پورا کر کے چلا گیا۔ وہ شہر کے میلے میں گئے ہوئے دیہاتی کی سی بات تھی۔ میلے میں اتفاقاً اس کا کمبل گم ہو گیا۔ واپسی پر گاؤں والوں نے بڑے اشتیاق سے شہر کے میلے کا احوال پوچھا تو دیہاتی نے برا سا منہ بنا کر کہا تھا، میلہ بیلا کچھ نہیں تھا یار، لوگوں نے میرا کمبل چرانے کے لیے سارا سوانگ رچایا ہوا تھا۔ ایلس نے میری توقع سے کہیں بڑھ کر تعاون کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے اپنے خیال کا اظہار کر کے اس کے جذبات کو مجروح کیے بغیر کہا، وہ فریڈم لاج سے ضرور چلا گیا لیکن ابھی اسی شہر میں ہے کیونکہ اسے اپنے کچھ اور کام بھی نپٹانے ہیں۔ تم صرف یہ سوچو کہ اسے کس طرح گھیرا جا سکتا ہے۔ تم اس کی موت یا گرفتاری میں کوئی مدد کر سکیں تو تمہیں آزاد کر کے امریکہ بھیج دیا جائے گا، ورنہ یہاں کی کوئی خستہ حال جیل تمہارا مقدر بن جائے گی۔ میں کیا تم سب بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ بہت چلاک اور شفاق درندہ ہے، ایلس خوفزدہ لہجے میں بولی۔ وہ ہیلی کاپٹر 3 برس سے فریڈم لاج کی چھت پر پوشیدہ تھا۔ اسے کسی برے وقت کے لیے وہاں لایا گیا تھا، لیکن تم نے دیکھ لیا کہ جب ہم لوگوں پر برا وقت آیا تو وہ ہیلی کاپٹر ہمارے کسی کام نہیں آ سکا۔ راز المیڈا اس میں فرار ہو گیا۔ اس ہیلی کاپٹر میں کتنے افراد کو لے جانے کی گنجائش تھی؟ میں اچانک ہی پوچھ بیٹھا۔ کل 3 افراد، ہوا باز کے علاوہ صرف 2۔ اس نے کہا، کلف ہمارا ہوا باز تھا، باقی قیدیوں اور لاشوں میں صرف مارون غائب ہے۔ پتہ نہیں راس المیڈا نے ان دونوں کا کیا حشر کیا ہوگا۔ ہوا باز کو ساتھ لے جانا ناگزیر تھا، مگر مارون کون تھا؟ میں نے ایلس سے یہ بھی پوچھ لیا۔ وہ شاید ہماری صفوں میں راس المیڈا کا جاسوس تھا۔ وہ امریکہ سے تمہارے شمالی علاقوں کی سیاحت کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا۔ اسے 3 ہفتے پہلے ہیری نے بوب کے پاس بھیجا تھا۔ ہیری کون ہے؟ ایلس کی بات میں سے بات نکلتی چلی آ رہی تھی۔ وہ قونصل خانے کا ایک ملازم تھا جسے مارون کی سفارش کے اگلے ہی روز اس کی خوابگاہ میں کسی دور مار رائفل کا نشانہ بنا دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ بھی ماری گئی تھی۔ ایلس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی میرے ذہن میں غزالہ اور ویرا کا وہ کارنامہ تازہ ہو گیا جو خطرناک ہونے کے ساتھ ہی میرے لیے حیران کن بھی تھا۔ وہ ان دنوں کی بات تھی جب امریکن قونصل خانے نے میرے خلاف انعامی اشتہار شائع کرائے تھے اور میں جہانگیر کے ویران گھر میں محصور ہو کر رہ گیا تھا، اور ان دونوں عورتوں نے میدان عمل میں کود کر کپٹن کے علاقے میں اس جوڑے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مجھے یک بہ یک محسوس ہونے لگا کہ ہمارے لیے ایلس کا کردار بہت اہم تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے اس در پہ متعدد اہم ترین واقعات رونما ہوتے چلے آ رہے تھے، لیکن ان کا کوئی سبب سامنے نہیں آ رہا تھا، نہ ان میں کوئی ربط نظر آ رہا تھا۔ وہ سلسلہ جمی لائٹ کے قتل کی خبر سے شروع ہوا تھا اور اس وقت تک جاری تھا۔ امریکہ میں جمی لائٹ قتل کر دیا گیا، پھر اچانک شی کا نیا سربراہ جم کلارک پاکستان آ پہنچا۔ اس کے ساتھ کرنل جیسی
جیسی جونز کا بیٹا بھی تھا اور پال ایتھرٹن بھی، وہ تینوں جہنم واصل کر دیے گئے۔ امریکنوں نے میرے خلاف محاذ آرائی تیز کر دی، پھر شاید راس المیڈا خود میدان میں آ گیا۔ وہ پس پردہ رہ کر میرے خلاف ایلن اور پیٹر سے کام لیتا رہا، مگر پھر اسے خود سامنے آنا پڑ گیا۔ وہ اپنی اپنی جگہ مکمل واقعات تھے، لیکن ان میں کوئی ربط نہیں تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی زنجیر کی کڑیاں بکھری پڑی ہوں، مگر ایلس کی پرپیچ کہانی نے ان تمام کڑیوں کو یکجا کر کے میری آنکھیں کھول دی تھیں کہ امریکہ کے بیشتر سرکردہ مجرم اپنے مفادات کے زبردست ٹکراؤ کے باوجود میری مخالفت پر متفق تھے۔ جمی لائٹ اور راس المیڈا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تو تھے ہی، مگر اپنی اپنی جگہ دونوں میری جان کے دشمن تھے۔ اسی وجہ سے شیب میں قیادت بدل جانے کے باوجود میری مخالفت کا طوفان جاری تھا۔ ایلس نے موت کے عالمی سوداگروں کی داستان کے گمشدہ حصے فراہم کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ بظاہر چھوٹے چھوٹے مفادات کا تصادم نظر آنے والی وہ لڑائی در حقیقت ہیروین کے مہاجنوں کے خلاف میری مہیب جنگ کا تسلسل تھی۔ راس المیڈا ابتدا ہی سے میری بے خونی پر تلا ہوا تھا، تو اب اس کے مقابلے فہم اسباب بھی سامنے آ گئے تھے۔ وہ شیب پر قابض ہونے کے بعد ہیروین کی اسمگلنگ پر اپنی اجارہ داری کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا میری زندگی میں اس کے لیے اپنے خواب کی تعبیر حاصل کرنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے اس نے ایلن، پیٹر، گیری ہارٹ، جیف ملر، نادرا اور پھر فریڈم لاج کے مکینوں کے ذریعے گھیرنے کی کوششیں کی۔ مجھے الجھانے کے لیے K9 جیسا خوفناک منصوبہ تیار کیا گیا، مگر اسے ہر محاذ پر ناکامی ہو رہی تھی۔ وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ تھا، نہ فرار کی راہ اختیار کر رہا تھا۔ وہ موذی جب تک پاکستان کی سرزمین پر موجود تھا، میں اس سے غافل نہیں رہ سکتا تھا۔ راس المیڈا کے ہاتھوں بوب اور رینڈل کے قتل کے اسباب سمجھ میں آتے ہیں۔ اول خان ایلس سے پوچھ رہا تھا، ٹام زندہ ہوتا تو وہ بھی راس المیڈا کے ہاتھوں مارا جاتا، لیکن اس نے دلاور خان کو کیوں قتل کیا؟ فریڈم لاج میں مارون موجود تھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے بوب کے معاملات میں خان کے کردار کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہو، اور راس المیڈا نے خان کو بوب کا ہمراز سمجھ کر اسی کے ساتھ ٹھکانے لگا دیا ہو۔ ایلس نے سوچتے ہوئے جواب دیا، اس کے علاوہ خان کے قتل کی کوئی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ایسا ہی تھا تو بوب کی بیوی ہونے کی وجہ سے تمہاری زیادہ اہمیت تھی، راس المیڈا نے تمہیں کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ اول خان نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ تھکی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ سوال میری حیثیت مشکوک بنا دیتا ہے، لیکن مارون نیا آدمی تھا، اس کے لیے میں صرف مس للی ہاروے تھی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں بوب کی بیوی ہوں۔ دوسری طرف راس المیڈا بھی مجھے نہیں پہچانتا تھا۔ وہ شہرت سے بچنے کی وجہ سے کسی تقریب میں جاتا ہے، نہ کہ لوگوں سے میل جول پسند کرتا ہے۔ امریکہ میں ہم کبھی بھی اس سے نہیں ملے تھے، لیکن تمہارے کونسل خانے والی اس بات سے پوری طرح باخبر ہوں گے کہ بوب اپنی بیوی کو مس للی ہاروے کے روپ میں اچھی لایا ہے۔ راس المیڈا کے ان سے گہرے مراسم ہیں، بلکہ وہ راڈنی آر کے فرضی نام سے ایک سفارتکار بن کر ہی یہاں آیا ہے۔ کیا کونسل خانے والوں نے اسے تمہارے بارے میں نہیں بتایا ہوگا؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ کمزور لہجے میں بولی، ضرور بتایا ہوگا۔ اس صورت میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اس نے مجھے ضروری اہمیت نہیں دی۔ اسٹاف کی نظروں میں اس کی بیوی نہیں تھی، اس لیے اس سے الگ تھلگ ہی رہتی تھی۔ ہمارے سونے کے کمرے بھی الگ تھے جو مشترکہ باتھ روم کے ذریعے ملے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ راس المیڈا نے ہمارے اس رویے کو ہمارے تعلقات کی کشیدگی سمجھ کر مجھے نظر انداز کر دیا ہو۔ اول خان کے سوالات نے ایلس کے دل میں خوف پیدا کر دیا تھا، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ بالکل ہی بے وزن نہیں تھا۔ میں اول خان کے کسی نئے سوال سے پہلے بات بدل دی۔ اگر فریڈم صرف ہیروین کے مقامی استعمال کی حوصلہ افزائی کے لیے کام کر رہا تھا تو وہاں ہتھیاروں کی باری کھیپ کہاں سے آ گئی؟ میں سوچ رہی تھی کہ تمہیں یہ سوال سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی پیشانی رگڑتی ہوئی بولی، سوال کا جواب سب سے پہلے میں پانی پینا چاہوں گی۔ اتنی دیر سے بولتے بولتے میرا حلق خشک ہو گیا ہے۔ اول خان نے فوراً ہی کسی نورے کو آواز دی۔ برآمدے سے اس کا سادہ پوش اردلی اندر آ گیا۔ اول خان نے اسے پانی اور چائے لانے کی ہدایت دے کر واپس بھیج دیا۔ پانی آنے تک کمرے کی فضا میں گمبھیر سکوت چھایا رہا۔ ہم اپنی اپنی گہری سوچ میں مستغرق تھے۔ ایلس اتنی پیاسی تھی کہ ٹھنڈے پانی کے پورے 2 گلاس پی کر پیاس بجھانے کے بعد پرسکون لہجے میں کہنے لگی، میری نظر میں یہ واحد خطرناک اور مجرمانہ کام تھا جو فریڈم لاج کی چھت کے نیچے ہو رہا تھا۔ میں نے ابتدا میں ہی اس کی مخالفت کی تھی۔ بوب کی اپنی مجبوریاں تھی، وہ کونسل خانے کی کسی ہدایت سے انحراف نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مال بند ٹرکوں میں آتا ہے اور اسی طرح نامعلوم مقامات پر بھیج دیا جاتا ہے۔ میں اس کام کے خلاف تھی، لیکن اس لیے میں نے کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہتھیار کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں۔ یہ کام بوب خود ہی سر انجام دیتا تھا۔
میں نے نئی سگریٹ سلگا کر پوچھا۔ وہ تینوں بلکہ چاروں مل کر ایسے کام کیا کرتے تھے۔ بوب اور ٹام کے ساتھ خان بھی شریک ہوا کرتا تھا۔ خان میٹرک تک اپنے شوق کی وجہ سے اس نے ابتدائی چند مہینوں میں ہی انگریزی بولنی شروع کر دی تھی کہ بات سمجھنے یا سمجھانے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی۔ ہدایت فون یا ٹرانسمیٹر پر ہی ملتی ہوں گی؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اس کا جواب نفی میں تھا۔ اس نے کہا یہ کام معمولات میں شامل تھا۔ مہینے دو مہینے بعد کوئی کھیپ آتی تھی اور چند روز بعد ہی رازداری سے کہیں بھیج دی جاتی تھی۔ اس کام کے لیے جو ٹریلر استعمال ہوتا تھا جس کی آڑ میں تم لوگوں نے فریڈم لارڈ کی حفاظتی اثار توڑا تھا، ہر کھیپ آنے سے چند روز پہلے ایک قاصد بوب کے لیے زبانی ہدایت لے کر آتا تھا اور چند منٹ بعد لوٹ جاتا تھا۔ ٹام کی موت پر بوب نے اپنے کونسل خانے سے چیف کی سرگرمیوں کی کوئی شکایت تو ضرور کی ہوگی۔ میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والا آخری سوال بھی پوچھ ڈالا۔ بوب کی ہمت ہی نہیں تھی کہ اس کی شکایت کرتا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ وہ تینوں اپنے چیف سے بری طرح خائف رہتے تھے اور پھر ہمیں کونسل خانے سے دور رہنے کی سخت ہدایت تھی۔ حد یہ ہے کہ ہم عام امریکن شہری کی حیثیت سے بھی وہاں فون نہیں کر سکتے تھے۔ جب بھی ضرورت پیش آتی تھی وہ لوگ خود ہی فون یا قاصد کے ذریعے ملاقات کا وقت اور مقام طے کرتے تھے۔ یہ ملاقاتیں عموماً ہوٹلوں یا پارکوں میں ہوا کرتی تھی۔ تم لوگوں کے پاس پاکستان میں قیام کا ویزا تو ہوگا؟ اول خان نے پوچھا۔ ہم امریکہ سے کئی ملین ڈالر لے کر یہاں آئے تھے۔ ہمیں رفاہی اور سماجی خدمات سر انجام دینے کے لیے پاکستانی سفارت خانے نے 5 سال کا ابتدائی ویزا دیا تھا جو ابھی تک کارآمد ہے، ایلس نے جواب دیا۔ اسی وقت اول خان کا آدمی چائے لے آیا۔ اس طویل ذہنی مشقت سے تینوں تھک چکے تھے، اس لیے سب فوراً ہی چائے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مجھے خوشی ہے تم نے عقل مندی اور صاف گوئی سے کام لیا ہے، میں نے تھوڑی دیر بعد ایلس سے ستائشی لہجے میں کہا۔ اس طرح تم نے خود کو نہ صرف بہت سی پریشانیوں سے بچا لیا ہے بلکہ کچھ مراد کی حقدار بھی بن گئی ہو۔ فی الحال تم یہیں رہو گی اور تمہاری ضرورت کی ہر معقول چیز فراہم کی جائے گی، جس میں لباس سے شراب تک ہر چیز شامل ہے۔ شراب کی فراخ دلانہ فراہمی کی پیشکش پر اول خان نے مجھے گھورا، لیکن ایلس کے ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی۔ میں نے اپنی گود میں سر رکھے ہوئے اکلوتے بیٹے کی آنکھوں میں موت کو دھیرے دھیرے اپنے ڈیرے جماتے دیکھا ہے۔ کیا تم کسی ماں سے ایسی سنگ دلی کی توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ اپنی زندگی کا ایسا بھیانک المیہ سہنے کے بعد بھی اپنے گرد و پیش کی پرفریب رنگینیوں میں دلچسپی لیتی رہے؟ ٹیڈ کی موت کے بعد سے میں نے الکوہل اور سگریٹ کو ہاتھ لگانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں قناعت پسند ہو گئی ہوں۔ اب میرا مشن صرف یہی رہ گیا ہے کہ ٹیڈ کے بعد امریکہ میں کسی اور ماں کا کوئی لختے جگر ایسی اذیت ناک موت کا شکار نہ ہونے پائے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور آواز روند کر حلق میں پھنس گئی۔ تمہارا مشن بہت نیک ہے ایلس، میں نے نرمی سے کہا، لیکن بہتر ہوگا کہ اس میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ماؤں اور ان کے معصوم جگر گوشوں کو بھی شامل کر لو۔ ہیروین ہر ملک میں ایک جیسی تباہی لاتی ہے اور کالے گورے یا زرد میں کوئی امتیاز نہیں کرتی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے سسکیاں لے کر روتی رہی۔ میں اول خان کے گھر سے گاڑی لے کر واپس گھر پہنچا تو اس وقت صبح کے 4 بجنے والے تھے اور ہوا میں سرور انگیز خنکی رچی ہوئی تھی۔ گاڑی پارک کر کے میں عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا تو خمار سے میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ گھر قریب آ جانے پر رات بھر کی تکان ایک دم رنگ دکھانے لگی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔